बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका होस्ट MS अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी अंसारियन। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में चैप्टर किताबुल हैज़ के हवाले से एपिसोड नंबर 2 में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से खुशामदीद कहते हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज हम किताबुल हैज़ के हवाले से मज़ीद आगे अहादीस इस एपिसोड में पढ़ेंगे, यानी हदीस नंबर 306 से लेकर 314 तक की अहादीस आपको पढ़कर सुनाएंगे। जबकि इससे पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का आगाज़ किया था और इसमें हमने जाना था कि ये हैज़ क्या चीज़ है और ये इसकी इब्तिदा किस तरह हुई, और इसमें हमने हदीस नंबर 294 से लेकर 305 तक की अहादीस आपको पढ़कर सुनाई थी, जो कि आपको क्लियर होगी। अगर नहीं हुई तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या अगर अभी तक आपने वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप सुन सकते हैं। तो चलिए बग़ैर देर किए हुए अब हम वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सही बुखारी की हदीस नंबर 306 में इरशाद है कि हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने हिशाम बिन उर्वा के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से, आपने बयान किया कि फ़ातिमा इब्बी जैश की बेटी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो पाक ही नहीं होती, तो क्या मैं नमाज बिल्कुल छोड़ दूँ? आन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रग का खून है, हैज़ नहीं। इसलिए जब हैज़ के दिन, जिनमें कभी पहले तुम्हें आदतन आया करता था, आए तो नमाज छोड़ दे, और जब अंदाज़ा के मुताबिक वो दिन गुज़र जाएं तो खून धो डाल और नमाज पढ़। सही बुखारी की हदीस नंबर 307 में इरशाद है कि हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने बयान किया, उन्होंने हिशाम बिन उर्वा के वास्ते से, उन्होंने फ़ातिमा बिनते मुनज़्ज़र से, उन्होंने अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हुमा से, उन्होंने कहा कि एक औरत ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक ऐसी औरत के मुताल्लिक क्या फरमाते हैं जिसके कपड़े पर हैज़ का खून लग गया हो? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी औरत के कपड़े पर हैज़ का खून लग जाए तो चाहिए कि उसे रगड़ डाले, इसके बाद उसे पानी से धोए, फिर उस कपड़े में नमाज पढ़ ले। सही बुखारी की हदीस नंबर 308 में इरशाद है कि हमसे असबग़ ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे उमर बिन हारिस ने अब्दुर्रहमान बिन कासिम के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अपने वालिद कासिम बिन मोहम्मद से बयान किया, वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से, कि आपने फरमाया कि हमें हैज़ आता तो कपड़े को पाक करते वक्त हम खून को मल देते, फिर उस जगह को धो लेते और तमाम कपड़े पर पानी बहा देते और उसे पहनकर नमाज पढ़ते। सही बुखारी की हदीस नंबर 309 में इरशाद है कि
ہم سے اسحاق بن شاہین ابو البشر واسطی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے خالد بن مہران سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج نے اعتکاف کیا، حالانکہ وہ مستحضہ تھیں اور انہیں خون آتا تھا، اس لیے خون کی وجہ سے تشت اکثر اپنے نیچے رکھ لیتیں۔ اور اکرمہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قسم کا پانی دیکھا تو فرمایا یہ تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے فلاں صاحبہ کو استحاضہ کا خون آتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 310 میں ارشاد ہے کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زری نے خالد سے، وہ اکرمہ سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے ایک نے اعتکاف کیا، وہ خون اور زردی نکلتے دیکھتیں، تشت ان کے نیچے ہوتا اور نماز ادا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 311 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد بن مسہرد نے بیان کیا، کہا ہم سے متعمر بن سلیمان نے خالد کے واسطے سے بیان کیا، وہ اکرمہ سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ بعض امہات المومنین نے اعتکاف کیا حالانکہ وہ مستحضہ تھیں، اوپر والی روایت میں ان کا ہی ذکر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 312 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن نافع نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن ابی نجیح سے، انہوں نے مجاہد سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہمارے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا جسے ہم حیض کے وقت پہنتے تھے، جب اس میں خون لگ جاتا تو اس پر تھوک ڈال لیتے اور پھر اسے ناخنوں سے مسل دیتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 313 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے حفصہ سے، وہ ام عطیہ سے، آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن کے سوگ کا حکم تھا۔ ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتیں نہ خوشبو اور عصب، یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین بھی ہوتی تھی کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھیں، اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد کثرت اظفار استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور ہمیں جنازہ کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا۔ اس حدیث کو ہشام بن حسان نے حفصہ سے، انہوں نے ام عطیہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 314 میں ارشاد ہے کہ ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے منصور بن صفیہ سے، انہوں نے اپنی ماں صفیہ بنت شیبہ سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک انصاریہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کر،
اس نے پوچھا اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی حاصل کر۔ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ اسے خون لگی ہوئی جگہوں پر پھیر لیا کر۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی وہ احادیث جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے اس ایپیسوڈ میں کتاب الحیض کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس میں کافی کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ اس پر ضرور عمل پیرا بھی ہوں گے۔ اگر آپ کو کچھ بھی بات اس ویڈیو سے متعلق پوچھنی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا اور میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل دی انصاریان کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے اب ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دین اسلام کو ضرور فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ضرور عمل پیرا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔